ایک اور زاویہ میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ حالات مختلف رہے ہیں، مسلمانوں کو مختلف طرح کے حالات سے سامنا پیش آتا رہا ہے، تو اس کے لحاظ سے بعض دفعہ آپ کو یا مختلف گروہوں سے معاملہ پیش آتا رہا ہے، تو بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ قرآن میں باتیں کچھ آپس میں مختلف کہی جا رہی ہیں، ایک جگہ کچھ کہا جا رہا ہے، ایک جگہ کچھ کہا جا رہا ہے، تو اب ان میں بہت سے، اب اس میں آپ کو علمی روایت میں دونوں طرح کے رجحان ملیں گے۔ بہت سے اہل علم کا یہ رجحان ہوتا ہے کہ وہ اس میں نا ایک زمانی ترتیب دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اچھا پہلا کون سا تھا، پھر اس کے بعد کون سا ہے، تو جو سب سے آخر میں ہے وہ اب عمومی حکم ہے، قرآن کا عام حکم ہے، اب اس کی پابندی، پچھلے حکم جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے، تو ایک رجحان یہ بھی ہے۔ لیکن بہت سے اہل علم کا رجحان یہ ہے کہ نہیں، ان کو ہمیں زمانی ترتیب کے لحاظ سے اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ بس ان میں سے ایک ہی ریلیونٹ رہ جائے، سارے ریلیونٹ ہیں، لیکن دیکھنا چاہیے کہ یہ حکم کن حالات میں دیا گیا، یہ کن حالات میں دیا گیا، یہ کن حالات میں دیا گیا، یہ حکم کس طرح کے لوگوں کے بارے میں دیا گیا، یہ حکم کس طرح کے لوگوں کے بارے میں دیا گیا، تو اس اصول کو سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ تو جیسے مثلا دیکھیں قرآن میں یہود اور نصارہ سے آپ کو بہت سی آیتوں میں یہ بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، سازشیں کرتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ دوسری آیتوں میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، ان میں سے بعض خاص طور پہ مثال کے طور پر نصارہ، وہ تو مسلمانوں کے بڑے ہمدرد ہیں، ان کے ساتھ ایک الفت رکھتے ہیں، ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ مشرکین کے بارے میں بھی بعض جگہ آپ کو یہ سورۃ الممتحنہ میں جیسے ملتا ہے کہ مشرکین کے کچھ گروہ ہیں جو مسلمانوں کے دین کے دشمن نہیں ہیں، ان کے دشمنوں کی مدد نہیں کرتے، اچھا ایک برتاؤ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ مسلمان بھی اچھا برتاؤ کریں۔ تو اب ان دونوں طرح کی آیتوں کو اگر آپ اس تناظر میں اگر آپ بظاہر دیکھیں تو ایک ٹکراؤ لگے گا، اور پھر آپ اس میں نسخ کا اصول جاری کریں کہ یہ پہلے کی ہے، یہ بعد کی ہے، یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں تو اس میں پیچیدگیاں رہیں گی۔ اگر آپ حالات کو دیکھیں اور کس کے ساتھ کن حالات میں کیسا برتاؤ کرنے کا ہدایت کی جا رہی ہے اس کو سامنے رکھیں تو آپ کو لگے گا کہ دونوں باتیں ریلیونٹ ہیں۔ جو یہود اور نصارہ مسلمانوں کے خلاف عناد رکھیں، مخاصمت اور اختیار کریں، ان کے ساتھ مسلمانوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، دوستی بڑھاتے ہوئے، تعلق قائم کرتے ہوئے، ان کو رازدان بناتے ہوئے۔ لیکن جن کو مسلمانوں کے دین سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کے دل میں کوئی خار نہیں ہے، وہ انسانی سطح پر ایک تعلق اچھا رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ویسا تعلق رکھا جا سکتا ہے۔ تو کوئی ایک ہی کلی حکم نہیں ہے کفار کے ہر گروہ کے بارے میں کہ وہ لازماً مسلمانوں کے دشمن ہی ہوں گے، یا ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھ سکتے، یا لازماً وہ، یا مسیحی جو ہے مثلاً وہ لازماً مسلمانوں کے خیر خواہ ہی ہوں گے اور وہ مسلمانوں سے ہمیشہ ہمدردی ہی رکھیں گے، یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے یہودی تاریخ میں ایسے ہوں جن کو کسی وجہ سے، مفاد کی اشتراک کی وجہ سے یا اچھے برتاؤ کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ہمدرد ہوں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بڑے سخت دشمن ہیں۔ ہو سکتا ہے صلیبی جنگوں میں آپ دیکھیں تو جو کچھ مسیحیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا وہ اس کے بالکل الٹ ہے جو قرآن بعض مسیحیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں۔ تو اس کو ایک کلی یا آفاقی بیان سمجھنے کے بجائے یہ دیکھنا زیادہ مناسب ہوگا کہ کن گروہوں کے بارے میں اور کن حالات میں یہ بات کہی گئی۔ ایسے ہی صلح اور جنگ کا معاملہ ہے، قرآن میں آپ کو دونوں طرح کی ہدایات ملیں گی۔ کئی جگہوں پر یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان جنگ کی طرف نہ بڑھیں، صلح کو ترجیح دیں، صلح کی پیشکش ہو تو قبول کر لیں، چاہے خدشہ ہو کہ یہ بعد میں بے ایمانی کریں گے، لیکن وہ اس وقت دیکھی جائے گی، فی الحال اگر وہ صلح کریں تو کر لیں۔ بعض جگہ یہ ہدایت ملتی، بعض جگہ آپ کو اس کے بالکل برعکس یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کے ساتھ جنگ کرو، معاہدے کیے ہوئے ہیں تو وہ ختم کر دو، کچھ مہینے کی مہلت دے دو، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جنگ کرو۔
تو اب اس میں بھی مفسرین کا ایک گروہ جو ہے وہ نسخ کے اصول پر دیکھتا ہے کہ وہ پہلے بات کہی گئی تھی، لیکن آخری اور الٹیمیٹ جو حکم ہے وہ جنگ کا ہے. لیکن دوسرے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان میں سے کوئی بھی الٹیمیٹ یا حتمی نہیں ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ کب کن حالات میں آپ کے لیے معاشرے کے لیے، انسانوں کے لیے صلح کرنا بہتر ہے، حتی الامکان صلح سے کام لیں. لیکن کب کن حالات میں جنگ کرنا وہ مصلحت کا، دین کا، مسلمانوں کے مفاد کا تقاضا ہے، تو ان میں جنگ کریں. کسی ایک کو ان میں سے کلی اصول نہ بنائیں. اچھا، اسی تناظر میں اگر آپ پردہ اور حجاب کے معاملات کو دیکھیں تو آپ کو بالکل پہلے دور میں، جدید دور میں آپ کو اس میں کافی ذرا نظر آئے گی کہ چیزیں گڑبڑ ہو رہی ہیں. لیکن اگر آپ بہت قدیم چلے جائیں، ابتدائی صدیوں کے فقہا کے ہاں چلے جائیں، تو قرآن مجید میں آپ کو نا، یعنی خواتین نے مردوں کے ساتھ انٹریکشن کس طرح کرنا ہے، اس کے ضابطے کیا ہیں. تو آپ کو کوئی تین الگ الگ ہدایات آپ کو ملتی ہیں. ایک ہدایت سورۃ النور میں ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جہاں مرد، غیر محرم مرد اور عورتیں ایک جگہ پر ہوں تو عورتیں جو ہیں وہ یہ اہتمام کریں، وہ اپنی جو سر کا یہ دوپٹہ ہے اس کو اپنے سینے پر لپیٹ لیں، سینہ چھپا لیں، اور جو زیورات پہنے ہوئے ہیں ان کو خواہ ان کی جو جھنکار ہے وہ پیدا نہ ہو، زینت کی نمائش نہ کریں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ سر ڈھانکنا، سینہ ڈھانکنا اور خواہ زینت، یہ اس پر قرآن کو اعتراض ہے. لیکن اس کے علاوہ آمنے سامنے ہونے میں، بیٹھنے میں اس پر قرآن کو اعتراض نہیں ہے. اگر آپ سورۃ الاحزاب میں جائیں تو وہاں پر ایک بات امہات المومنین سے کہی گئی ہے، اور وہ یہ کہی گئی ہے کہ تم گھروں کے اندر ہی ٹکی رہو، تم گھر سے باہر نہ نکلو، اور جو اجنبی مرد ہیں انہوں نے آ کر تم سے کچھ پوچھنا ہو، کوئی چیز مانگنی ہو، تو وہ بھی گھر کے اندر نہ آئے، بلکہ وہ باہر سے کھڑے ہو کر جو کچھ پوچھنا ہے وہ پوچھیں. فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب. اب ان دونوں جگہ پر امہات المومنین ان کو خطاب ہے کہ وہ بھی گھروں سے باہر نہ جائیں، اور لوگ بھی ان سے ملنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے گھروں کے اندر نہ آئے، بلکہ باہر کھڑے ہو کر بات کریں. اچھا، اسی میں تھوڑا آگے آپ جائیں تو اس میں آپ کی ازواج کو، بیٹیوں کو اور عام مسلمانوں کی عورتوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان کو جب باہر نکلنا ہو تو وہ ایک جلباب، ایک بڑی چادر لے کر اس کو اپنے اوپر ڈال لیں اور لٹکا لیں، اور اس طرح سے اپنے جسم کو ڈھانپ کر نکلیں کہ ان کے لباس کے انداز سے ہی دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے ان کو، ان کی جو یعنی ان کا وقار ہے، یا ان کا ایک خاندانی عورت ہونا، ایک باوقار عورت ہونا، یہ نظر آ جائے، اور کوئی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے. اب یہ تین طرح کے احکام ہیں. تو ابتدائی دور کے اہل علم میں آپ کو یہ بہت واضح ایک تفہیم ملے گی کہ ان تینوں کا تعلق، ان میں سے ایک کا تعلق تو امہات المومنین سے ہے، تو پورے کا پورا مکمل وجود ان کا مخفی ہو، لوگ ان کے ساتھ براہ راست کلام نہ کریں، وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، تو پورے وجود کا حجاب یہ امہات المومنین کے لیے خصوصی ہدایت ہے، عام خواتین کے لیے نہیں ہے. اور اگر ماحول میں فتنہ ہے، کچھ لوگ ہیں جو شریف خواتین کو تنگ کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی عذر بہانہ نکال سکتے ہیں، تو مسلمان خواتین کو اپنی حفاظت کے لیے اور لوگوں کی شرارت سے بچنے کے لیے باہر نکلتے ہوئے ایسا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ پورا جسم ڈھانپ لیں. سر پہ چادر ہوگی ہی، چادر کو بھی تھوڑا چہرے کے اوپر لٹکا لیں،
تو ایک حفاظتی انتظام کر کے وہ نکلے۔ لیکن جو سورۃ النور میں کہا گیا ہے اس کا تعلق عام معمول کے حالات زندگی سے ہے، یہاں فتنے کا خوف نہ ہو، معمول کے حالات ہیں تو اس میں خواتین کو گھروں سے باہر، گھروں کے اندر ظاہر ہے مردوں سے ملنا جلنا ہوگا، گھر میں مہمان آئیں گے، باہر خواتین کو کسی کام کاج کے لیے، بازار کے لیے جانا پڑے گا، تو اس میں معمول کے حالات میں آداب یہی ہیں کہ وہ زینت کا اظہار نہ کریں، اپنا سینہ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے، سر کی اوڑھنی ہے اور سینہ اچھی طرح سے ڈھانپ لیں، لیکن جو اعضاء ان کے میل ملاپ کے لیے کھلے ہونے چاہیے فطری طور پر، ضرورت کے ہاتھ ہیں، چہرہ ہے، پاؤں، یہ کھلے ہونے چاہیے۔ تو اہل علم کا، متقدمین اہل علم کا جو ایک بڑا گروہ ہے وہ ان مختلف احکام کو مختلف حالات سے متعلق کر کے تو وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی کلی اور عمومی اور ہر طرح کے حالات پر منطبق ہونے والا حکم نہیں کہتے۔ فتنے کی یہ ماحول ہے تو وہاں اور ہدایت ہے، معمول کی حالت ہے تو وہ اور ہدایت ہے، اور امہات المومنین ہے تو ان کی حیثیت اور ان کے رشتے کی جو نزاکت ہے عام مسلمانوں کے ساتھ وہ بالکل اور ہے۔ تو اس طرح سے وہ ان احکام کی تشریح کرتے ہیں۔